ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ البخاری۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہم آج رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے نصف تک پہنچ چکے ہیں۔ آدھے روزے تقریباً ختم ہو چکے، آدھا مہینہ گزر گیا برکتوں والا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی رمضان کا بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور وہ قرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں جو دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ھدی للناس، پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اس میں نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں، واضح دلیلیں ہیں حق اور باطل کے درمیان، شرک اور توحید کے درمیان فرق کرنے والی۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ جو عدل کے ساتھ عدل اور انصاف کے درمیان فرق کرے،
جو توحید اور شرک کے درمیان فرق کرے، جو بھلائی اور برائی کے درمیان فرق کرے۔ تو اس میں ساری چیزیں اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا، جیسا کہ ابھی وہ آیت تلاوت کی گئی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یہ قرآن جو دنیا والوں کی ہدایت کے لیے ہے، جو دنیا والوں کی ہدایت کے لیے ہے، پوری دنیا اس سے راستہ اپنا متعین کرے، اس لیے کہ اس میں ہدایت کی نشانیاں ہیں، اس میں دلیلیں ہیں، اس میں حق اور باطل کے درمیان اگر پکڑ سکو تو ان فروق کو پکڑو، فرق کو پکڑو، اس قرآن کے اندر ہے، وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین وہیں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ ذکر کے لیے ہم نے آسان کیا ہے، یہ وعظ و نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے آسان کیا ہے قرآن مجید کو۔ پھر اللہ رب العالمین سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیا ان لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ قرآن مجید نازل کیا گیا، دنیا والوں کے لیے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے، کلمہ پڑھے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی مانا، وہ بھی نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ بڑا سوال اللہ نے چھوڑا ہے ہم مسلمانوں کے سامنے، اور اس مہینے کے اندر قرآن مجید کا تذکرہ کرنے کا ایک بہت اچھا موقع یہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر قرآن مجید نازل ہوا۔ اسی مہینے کے اندر جبریل علیہ السلام آتے تھے اور قرآن کا دورہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرواتے تھے۔ اس لیے یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ بھی ہے، جہاں یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، وہیں یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ خاص طور سے اس مہینے میں قرآن کی طرف ہم مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے۔ قرآن کی بڑی فضیلتیں ہیں، قرآن کی عظمت مسلم ہے اپنی جگہ پر۔ قرآن وہ قرآن ہے، اس کی عظمت کا اندازہ ہم مسلمان اس لیے نہیں لگا پاتے کہ ہمارا لگاؤ اس سے کم ہو گیا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اگر اس قرآن مجید کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کی یہ عظمت ہے، اس لیے کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے نا، تو اس کی عظمت کیوں نہیں ہوگی؟ ایک واقعے سے اندازہ کیجئے، جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے اور اللہ سے پردے کے آڑ سے بات ہو رہی تھی، پردہ حائل تھا موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان۔ موسیٰ علیہ السلام نے چاہا، ضد کیا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا
کہ مجھے نہیں دیکھ سکتے؟ کہا نہیں اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں واقعہ موجود ہے، فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اور اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر مستقر رہ گیا، کھڑا رہ گیا، ثابت رہا، تب اندازہ کر لینا کہ تم مجھے دیکھ سکو گے کہ نہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایک نمونہ دیکھو، میرا جلوہ اس پہ ہو رہا اس پہاڑ پر، اگر وہ پہاڑ برداشت کر لے گیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف نظر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ٹکٹکی لگا کے، جب اللہ کا جلوہ اس پہ ہوتا ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ تو اس قرآن کی عظمت یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور اسی طرف اللہ نے اشارہ کیا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس قرآن کو اس بے جان پہاڑ پر، جو سختی کے لیے پہاڑ مشہور ہوتا ہے، کہتے ہیں جیسے پہاڑ کھڑا تھا، مثال دیتے ہیں، سختی کے لیے پہاڑ کی مثال دی جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کو اگر میں پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن اس انسان کو کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ ان کے دل نرم نہیں پڑتے قرآن کے لیے، قرآن کا اثر نہیں ہوتا ان کے اوپر، جبکہ بے جان پہاڑ پتھر ٹوٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کی یہ عظمت ہے، قرآن کی یہ فضیلت ہے، قرآن کی یہ اہمیت اور یہ حیثیت ہے کہ پہاڑ اس کی عظمت کو برداشت نہ کر پاتا۔ لیکن انسان جس پر یہ قرآن نازل ہوا، مسلمانوں پر، ان کا حال کیا ہے؟ اس مہینے میں خاص طور سے جو مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، یہ بہت اہم بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ مسلمان من حیث المومن اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ قرآن سے کتنا ہم لو لگاتے ہیں، قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے۔ قرآن کی کچھ فضیلتیں آیتوں کے تناظر میں اور احادیث کے تناظر میں سن لیں، اور اس کے بعد کچھ آداب جان لیں کہ جب قرآن سے لگاؤ ہو جائے، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں تو اس کے آداب بھی جان لیں۔ سب سے پہلی فضیلت کچھ آیتوں کے ذریعے سے یہ جانیں، اللہ نے یہی فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایک سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہوئے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ قرآن مشکل نہیں ہے، قرآن پڑھو، دل لگا کر کے پڑھو، سمجھو بوجھو، بات سمجھ میں آئے گی۔ علماء کرام نے اللہ جزائے خیر دے اس کی تفسیر، اس کے تراجم، ترجمے دنیا کے اکثر زبانوں میں کر دیا ہے، اکثر زبانوں میں دنیا کے اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر موجود ہے۔ جب یہ ہدایت ہے دنیا، ہدن للناس ہے یہ قرآن، ہدن للمومنین نہیں ہے، ہدن للمسلمین نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، دنیا والوں کے لیے ہے۔ تو دنیا بھر کی زبانوں میں اس کا ترجمہ اور اس کا تفسیر کر کے دنیا میں بھیج دیا گیا ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں یہ نسخے موجود ہیں۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اگر ہے تو اسے ہاتھوں ہاتھ لے۔ وہ کسی بھی زبان کا بولنے والا، پڑھنے والا، سمجھنے والا ہے تو اس کی زبان میں
قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر موجود ہے، اور قرآن کو اللہ نے آسان کیا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اس کی فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ قرآن اپنی عظمت کے باوجود، اپنی فصاحت و بلاغت کے باوجود اس کو آسان اللہ نے کیا ہے سمجھنے کے لیے، تاکہ سمجھ سکیں، اس لیے کہ عمل کرنے کی کتاب ہے، یہ وعظ و نصیحت لینے کی کتاب ہے، یہ ہماری زندگیوں کے لیے دستور ہے، یہ نسخہ کیمیا ہے یہ کتاب، اس لیے آسان ہے۔ صحیح دل سے، صحیح من سے اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں سمجھیں تو یہ کتاب آسان ہے۔ اللہ نے خود اس کا اعلان کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، آسان کیا اللہ نے قرآن کو۔ پھر سوال کرتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، ہے کوئی وعظ و نصیحت اس سے لینے والا؟ بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کیا، اور ہم تمام مسلمانوں پر یہ سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ عام دنوں کی بات چھوڑ دیجئے، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتا ہے اسی مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن جو اس مہینے میں نازل ہوا یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اس میں واضح نشانیاں ہدایت کی اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی، شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے کی واضح نشانیاں موجود ہیں، عدل اور انصاف کے ساتھ کے بیچ میں فرق کرنے والی جو نشانیاں موجود ہیں، غلط اور صحیح کے درمیان واضح نشانیاں موجود ہیں، اس میں بھلائی اور برائی کے بیچ میں واضح نشانیاں موجود ہیں اس کے اندر۔ اس کو اٹھا کر کے دیکھو، اس کو پڑھو، اپنی زندگی کا دستور بناؤ۔ تیسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، بار بار اللہ رب العالمین اسی قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ یہ لوگوں، مسلمان نہیں کہا یا ایھا المؤمنین، یا ایھا المسلمین، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے دنیا والو، سنو، قد جاءکم برہان من ربکم، آ گیا ہے برہان، آ گیا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا تمہارے پاس، تمہارے رب کی طرف سے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے نور مبین، اس سے بھی یہی قرآن موجود ہے۔ اسے نور مبین کہا گیا، اسے فرقان کہا گیا اس قرآن مجید کو، اور دنیا والوں کو خطاب کیا گیا، صرف مسلمانوں کو نہیں، اس لیے کہ یہ آفاقی کتاب ہے قرآن مجید، پوری دنیا اس سے نصیحت حاصل کر سکتی ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں، ہزاروں واقعات موجود ہیں کہ وہ لوگ جو عربی زبان سے جن کو مہارت نہیں، جو اس کو سمجھتے بھی نہیں تھے۔ ابھی میں رات میں ایک واقعہ سن رہا تھا، مصر کے ایک عالم تھے، وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک نوجوان امریکہ میں جاتا ہے، گانے بجانے کا شوقین تھا، گانے کی کیسٹ لینے جاتا ہے، وہ قرآن سنتا ہے، وہاں اس دکان میں قرآن کا کیسٹ لگا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ کون سا گانا ہے؟ اچھا لگا۔ قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ دلوں پر اثر کرنے والی چیز ہے، دلوں پر یہ اثر کر جاتی ہے۔ اس کا ایک واقعہ اس کو سن کے میں بتاتا ہوں، عتبہ کا واقعہ، جب وہ دشمن تھا کھلا مسلمانوں کا، تب وہ کیا کہتا ہے، تو وہ گیا تو کہا کہ اسی کو دے دو، یہ گانا ہے، بیچنے والا کیا کہے گا، اس نے کہا کہ لے لے، ہاں گانا ہے۔
دے دیا اس کو، اس کے اوپر وہ اثر کر رہا قرآن اس کو جب وہ سنتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، اور رہتی دنیا تک یہ معجزہ رہے گا۔ یاد رکھیے کہ وہ معجزات جو اور نبیوں کے ساتھ آئے، چاہے موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہو جو جادوگروں کے جادو کو کھا گیا، جس کو دریائے نیل پہ مارتے ہیں تو پل کھڑا ہو جاتا ہے، یہ معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا، ان کے ساتھ چلے گئے۔ تمام معجزات نبیوں کے ساتھ ان کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن یہ معجزہ، یہ قرآن معجزہ ہے، رہتی دنیا تک، قیامت تک دنیا والوں کے لیے معجزہ ہے، یہ باقی معجزہ ہے۔ اور اس کا یہ اعجاز ہے، اس کی فصاحت کا، اس کی بلاغت کا، اللہ کا کلام ہے جو دلوں پر اثر کرتا ہے، ان لوگوں پر اثر کرتا ہے جو یہ زبان نہیں سمجھتے، محض سنتے ہیں تو دلوں کے سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو ٹوک انداز میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو سکون کسی اور چیز سے نہیں۔ الا بذکر اللہ، سنو صرف اللہ کے ذکر سے دلوں کو، اگر اپنے دل کو سکون میں رکھنا ہے، اطمینان میں رکھنا ہے، راحت البال پانا ہے، تو اللہ کے ذکر سے جو ہے لو لگاؤ۔ اور قرآن سے بڑی ذکر کون سی چیز ہے؟ تو دلوں کو تو سکون اس سے ملے گا۔ لوگ ایمان لے آئے اس کو سن کر کے، اس کو سمجھتے نہیں تھے، یہ اس کا معجزہ ہے۔ اس کو سن کر کے ان کے دلوں پہ اس کا اثر ہوا، تاثیر ہوا، اور وہ پھر ڈھونڈنے لگے، حق کی تلاش میں نکل پڑے کہ ہاں یہ کیا چیز ہے جو دلوں پہ اس طرح سے اثر کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اسی کے پس منظر میں، اسی کے تناظر میں عتبہ کا وہ واقعہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، وہاں سے عتبہ کا گزر ہوا، کافر ہے، اسلام دشمن ہے، وہ سنتا ہے قرآن کو۔ سورہ فصلت کی آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، وہ سنا اور سن کر کے اپنی قوم میں گیا تو کہتا ہے قرآن معجزہ ہے، دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ قد سمعت قولا واللہ ما سمعت مثلہ قط ما ہوا بالشعر ولا بالشعر ولا بالکہانہ۔ دیکھو میرے قوم کے لوگوں، آج جو محمد سے میں سن کر کے آیا ہوں، وہ نہ تو شعر ہے، نہ جادو ہے، اور نہ کہانت ہے۔ وہ کاہن بھی نہیں ہے، وہ جادوگر بھی نہیں ہے، وہ شاعر بھی نہیں ہے، وہ تو کچھ اور چیز ہے۔ وہ جو پڑھتے ہیں وہ کلام کچھ اور ہے۔ اس نے کہا قسم خدا کی اس طرح کا کلام میں نے آج تک اپنی زندگی میں سنا نہیں۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ عتبہ نے دشمن ہوتے ہوئے والحق ما شہدت بہ الاعداء، اور یہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ حق وہی ہے جس کا اعتراف دشمن کرے، تو دشمن اعتراف کرتا ہے۔ اور اس کی فضیلتیں سنیں، قرآن کی آیتیں، اللہ رب العالمین فرماتا یا ایھا الناس، اے لوگو، جہاں اللہ نے جو ہے خطاب کیا وہاں ایھا الناس، اے لوگو، اے دنیا والو، تمہارے لیے جو ہے یہ ہدایت ہے، تمہارے لیے فرقان ہے، تمہارے لیے نور ہے، تمہارے لیے ہدایت ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ من ربکم، تمہارے لیے اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت آئی ہے، اور شفاء لما فی الصدور،
اور دل کی بیماریوں کے لیے شفا اس کے اندر۔ دنیا والوں اسے ہاتھوں ہاتھ لو، یہ اللہ کا اعلان ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ ہدی و رحمہ اور بشریٰ للمسلمین، لاسٹ میں کہا اللہ رب العالمین بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ وہاں خطاب سب کے لیے ہے، یہ دعوت سب کے لیے ہے، یہ قرآن سب کا ہے، کسی ایک کا ادھیکار اور حق نہیں ہے قرآن پر۔ ساری دنیا کی ہدایت کے لیے، ساری دنیا کے لیے یہ دستور ہے۔ اگر اس کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں، جیسا کہ قرآن پوری دنیا کے لوگوں سے خطاب کرتا ہے، کبھی مسلمانوں سے نہیں، صرف اخیر میں اللہ نے کہا وہ بشریٰ للمسلمین، اور یہ بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ نے اور فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور سنو کان کھول کر کے دنیا والوں، اے مسلمانوں، کہ یہ قرآن اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہدی للتی ہی اقوم، اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو درست ہے، اقوم جو سب سے زیادہ درست ہے، اس کی طرف یہ قرآن جو ہے رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور مومنوں کے لیے بشارت ہے جو نیک کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے اللہ کے یہاں۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، دیکھیے یہاں مومنین کا ذکر ہے، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن سے ما ہوا شفاء و رحمہ، جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور یہ قرآن جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، جو تکبر کرتے ہیں، جو اعراض کرتے ہیں اس سے، ان اعراض کرنے والوں کے لیے گھاٹا ہے۔ تو یہ بات پتہ چلی کہ دنیا والے جو بھی اس کا انکار کرے گا، اس سے منہ موڑے گا، چاہے وہ دنیا کے لوگ ہوں، عام لوگ، چاہے مسلمان ہو، تو گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں اسے نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ نے ایک چیلنج کے طور پر بھی کہا، اس کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے نا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اے نبی پاک، آپ اعلان کر دیجئے لوگوں میں، اگر انسان و جنات سب جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، اور اس کے مثل، اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو وہ نہیں لا سکتے۔ لا یاتون بمثلہ، یہ قرآن، یہ اللہ کا چیلنج ہے کہ انسان جنات سب ایک دوسرے کے مدد میں لگ جائیں اور اس قرآن جیسا ایک لے کر کے آئے، نہیں لا سکتے۔ اللہ نے کہہ دیا دو ٹوک انداز میں کہ وہ لا ہی نہیں سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر یہ بعض کے جو ہے دوست ہو جائیں، اس میں تعاون کرنے لگ جائیں، نہیں کر پائیں گے یہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی پاک، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، ہم نے اس لیے نہیں نازل کیا ہے۔ لوگ اس کا انکار کریں تو کریں، لوگ اس سے منہ موڑیں تو موڑیں، روگردانی کریں تو کریں، لیکن آپ مشقت میں مت پڑیے، اس لیے کہ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو نصیحت ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے۔ آپ مشقت میں مت پڑیے اس لیے کہ لوگ انکار کرتے ہیں، اس لیے ہم نے قرآن کو نہیں نازل کیا، بلکہ یہ تو نصیحت ہے اللہ سے، اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی،
اور یہ نازل کیا گیا ہے، اس کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو، بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اس کی طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کی عظمت کو اللہ نے یہاں درسایا ہے، بیان کیا ہے۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو، قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لتکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ دنیا والوں کے لیے ڈرانے والی چیز ہو جائے، نذیر ہو جائے، دنیا والوں کے لیے ڈرانے کی چیز ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے۔ پھر اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وہی جو آیت بیان کیا گیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے لوگوں، اے انسانوں، غور کرو، اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر جو سختی کے لیے جانا جاتا ہے اس پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی ڈر کے مارے پست ہو کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ مثالیں ہم کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ لعلہم یتفکرون، تاکہ تم غور کرو، تاکہ لوگ غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کتنی عظمت والی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے اور کتنا بڑا معجزہ اللہ کا۔ اللہ کی صفت ہے، شروع میں بتلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ضد کیا تو کہا نہیں دیکھ سکتے مجھے، لیکن اسی پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ برداشت کر لے جاتا ہے میری عظمت کو، میری رعنائیوں کو، تو تم دیکھ لو گے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کا جلوہ جب اس پہ ہوتا، پہاڑ پہ پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہوتا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو اسی رب کا کلام ہے اللہ رب العالمین، تو اس میں بھی عظمت ہے، صفت ہے، صفت اس ذات کی ہے جس کے جلوے سے ٹوٹ گیا تھا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے وہی فرمایا کہ اگر اس قرآن کو اگر اس پر نازل کر دیتا میں پہاڑوں پر، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ڈر کے مارے پست ہو جاتے، ٹوٹ کر کے بکھر جاتے۔ لیکن یہ انسان بہت غضب کی چیز ہے، اس پہ تو اثر ہی نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان جو اپنے کو اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والا کہتا ہے، وہ اس قرآن سے لو ہی نہیں لگاتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کو اسی قرآن سے جوڑا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دیکھو تم میں بہتر وہی ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور پھر اس کو سکھایا۔ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے وہ بہتر ہے، وہی تم میں بہتر ہے۔ بہتری ہر جانب سے، بہتری دنیا میں بھی ہوگی، بہتری آخرت میں بھی ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ یہ قرآن جو آفاقی ہے، آپ لوگوں نے ابھی سنا کہ یا ایھا الناس، یہ لوگوں کے ساتھ اللہ نے خطاب کیا کہ یہ لوگوں اللہ نے نازل کیا، ہدایت نازل کیا، رحمت ہے جو فرقان ہے، دنیا والوں کو اللہ نے خطاب کیا، کہیں مسلمانوں کو صرف نہیں کیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ اے ایمان والو، اے قرآن والو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اپنی خیریت چاہتے ہو، اپنی بھلائی چاہتے ہو
تو قرآن سے لو لگاؤ، بخاری کی روایت ہے، تم میں بہتر وہی ہے اور بہتر وہی رہے گا، ہر جانب سے، ہر پہلو سے دنیا میں بھی بہتری ہوگی، ذلت و رسوائی سے بچو گے، اور آخرت میں تو اللہ رب العالمین اجر عظیم دے گا ہی دے گا۔ تو اس قرآن سے جڑنے میں بھلائی ہے۔ میں رات میں پڑھ رہا تھا اس حدیث کو، جب میں پڑھا، اس کی شرح پڑھ رہا تھا، تو مجھے لگا کہ میں نے مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب پر تقریباً 3-4 خطبوں میں اس کے اسباب و علل بیان کیے کہ یہ سبب بھی ہے، یہ سبب بھی ہے، یہ سبب بھی ہے، قرآن و حدیث ہی سے میں نے نکالا۔ لیکن مجھے پتہ چلا غور کرنے کے بعد کہ اگر ایک واحد وجہ اور ایک سبب ڈھونڈا جائے کہ مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا سبب کیا ہے، تو پتہ چلا کہ قرآن سے دوری، اس لیے کہ اللہ نے اس میں خیریت کو، بھلائی کو قرآن سے جوڑ دیا۔ اگر بھلائی چاہتے ہو تو سیکھو قرآن کو اور اس کو سکھاؤ دنیا والوں کو۔ یا ایھا الناس سے اللہ نے خطاب کیا، بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، لوگوں کے لیے فرقان ہے، لوگوں کے لیے رحمت ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے، لوگوں کے لیے سکون کا باعث ہے، لوگوں کے دلوں کے لیے۔ اگر ہم نہیں اس کو سیکھیں گے تو دنیا کو کیا سکھائیں گے؟ یہ معجزہ جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہتی دنیا تک ہے، موجود ہے، یہ ہمارے کندھوں پر ہے، اس کو سیکھنا ہے اور اس کو دنیا کو سکھانا ہے، ورنہ ذلت و رسوائی کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اس ایک نقطے پر میں جا کر کے پہنچا کہ ساری جو ہے ساری پریشانیاں اور ساری ذلت اور رسوائی اس قرآن سے دوری میں ہے۔ ہم نے دوری بنا لیا اس قرآن سے اور ہم گمراہ ہو گئے۔ ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے؟ اس قرآن کی دوری کی وجہ سے۔ ایک اور آیت پڑھ کر کے اور اس کی وضاحت کر کے میں خطبے کو ختم کروں گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے دوری ہی ہماری بربادی کی وجہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ حدید کے اندر، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے دل خوف کھائیں اللہ کا، وما نزل من الحق، اللہ کے ذکر سے خوف کھائیں۔ اللہ کا ذکر بھی وہی قرآن ہے۔ وما نزل من الحق، اللہ نے کہا کہ اور جو حق نازل ہوا، قرآن کی طرف اشارہ، قرآن مراد ہے۔ ولا یکونوا، اللہ نے کہا کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل پسیجیں، ان کے دلوں میں خوف ہو، اور جو اللہ نے حق نازل کیا قرآن، اس سے ان کے دل نرم پڑیں، اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ کیا یہ وقت نہیں آیا؟ پھر اللہ نے ذکر کیا ان قوموں کا، بنی اسرائیل کا، یہود و نصارہ کا، اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ایسے نہ ہو جائیں جن کو کتاب دیا گیا تھا اس سے پہلے، اہل کتاب یہود و نصارہ، فطال علیہم الامد، تو مدت لمبی ہو گئی، کتاب نازل ہوا، آئی ان کے اوپر، اور وہ مدت گزرتی گئی۔ جب ایک مدت گزر گئی تو فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت پڑ گئے، اہل کتاب کے جن کو پہلے کتابیں دی گئی تھیں۔ وکثیر منہم فاسقون، اور زیادہ تر لوگ ان میں سے فاسق ہو گئے، فاسق و فاجر ہو گئے، دین سے دور ہو گئے۔ فسق کیسے کس کو کہتے ہیں؟ دین سے دوری، دین سے دوری بنا لے، دین سے کوئی مطلب نہ رکھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں کی طرح سے حال تو نہیں ہو گیا اہل کتاب کی طرح سے جن پہ کتابیں نازل کی گئی تھیں، اور جب ایک مدت گزرا کتاب سے ان کا تعلق ختم ہوا، ان کے دل سخت پڑ گئے۔ کیا اہل ایمان تمہارے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے وہ
کہ اللہ کے ذکر اور قرآن سے تمہارے دل نرم پڑیں، اللہ کا تقوی اور خشیت پیدا ہو۔ اللہ نے مثال دیا ان قوموں کی کہ ان کا بھی دل سخت ہو گیا تھا، تو کیا ہم مان کر کے چلیں کہ مسلمان من حیث الامہ ہم مسلمانوں کا دل بھی سخت ہو گیا ہے؟ 1450-1500 سال ہونے والے ہیں قرآن کو نازل ہو کر کے، تو ہمارے دل بھی سخت ہو گئے؟ اللہ نے جھجھوڑا ہے۔ اور جاگ جائیں ہم مسلمان کہ یہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ کے لیے میں پھر کہتا ہوں، اپنی بھلائی کے لیے اللہ کے نبی نے بھلائی کو اسی قرآن کے سیکھنے اور سکھانے سے جوڑ دیا ہے۔ اب سمجھداری کا کام یہ ہے کہ ہوش کے ناخن مسلمان لیں اور اپنے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں، اس لیے کہ یہ صرف کتاب ہی نہیں ہے، یہ معجزہ ہے رہتی دنیا تک کے لیے، یہ دستور ہے مسلمانوں کے لیے، یہ دنیا والوں کے لیے دستور ہے، یہ نسخہ کیمیا ہے، اس میں حق و باطل، توحید شرک، بھلائی برائی کے درمیان فرق کرنے کی چیزیں موجود ہیں۔ اسے اللہ کے لیے سینے سے لگائیں، یہ آپ کی کتاب ہے، آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کے دلوں کے سکون کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا، طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں، الماریوں میں۔ اس مہینے میں ہم لوگ عہد کریں کہ چونکہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جبریل بھی آیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا دورہ کرانے کے لیے، اس لیے جاگ جائیں اور تہیہ کر لیں، اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں سے اللہ کے حضور میں توبہ کر لیں اور لگ جائیں اور قرآن سے اپنا لو لگا لیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو دنیا والوں کو سکھائیں، کیونکہ یہ دنیا کے لیے لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے، دنیا کے لیے دستور ہے، رہتی دنیا تک یہ معجزہ ہے۔ اگر ہم ہی نہیں سیکھیں گے، ہم ہی نہیں لو لگائیں گے تو دنیا کو ہم کیا بتائیں گے؟ ہم دنیا کو کیا بتائیں گے؟ یہ ذلت و رسوائی کی وجہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن والے بنیں، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن والے بنیں، الہ العالمین ہمیں قرآن سے لو لگانے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین اس قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے اور اس سے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تو توفیق و طاقت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔